UET لاہور میں میری پہلی آل پاکستان ڈبیٹ تھی. پی ایف اکیڈمی رسالپور کی طرف سے میں گیا تھا تو ایئر فورس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا. جب میرا نام پکارا گیا اور میں اسٹیج پہ جا رہا تھا تو پورا ہال لیفٹ رائٹ شروع ہو گیا. اسٹیج پہ پہنچا، ڈائس پہ تقریر شروع کی، لوگ چپ ہونا شروع ہوئے. اس کے بعد صورتحال کچھ اس طرح ہوئی کہ میں ایک جملہ بار بار ریپیٹ کرتا تھا. تو میں جملہ جب شروع کرتا تھا تو لوگ آگے سے اس کو کمپلیٹ کرتے تھے. مباحثے کی قرارداد تھی، عزت دولت کی محتاج ہے. پناہ مانگتا ہوں میں مفلسی سے جو کفر کے قریب لے جاتی ہے. شروع کرتا ہوں دولت کی بات سے جو قاضی الحاجات ہے اور ستار العیوب بھی. میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں کہ جس کے ہونے پر انسان دنیا میں کامیاب ہے اور جس کے نہ ہونے پر زندگی ایک عذاب ہے. جو امیر کو دنیا کی ہر آسائش فراہم کرتی ہے اور غریب کو در در کی ٹھوکریں کھلاتی ہے. جس کے نہ ہونے پر ایک غریب امیر کے سامنے بنتی کرتا ہے کہ حضور میرا بچہ بیمار ہے، خدا را میرے گھرانے کا چراغ گل ہونے سے بچا لیجیے، اور امیر اسے دھتکار کر آگے بڑھ جاتا ہے. میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں جس کے ہونے پر امیر کے پالتو جانور کو تو سیروں گوشت دستیاب ہے اور جس کے نہ ہونے پر غریب ماں خالی ہنڈیا میں چمچہ ہلاتے ہوئے اپنے بھوک سے نڈھال بچے کو یہ کہہ کر سلا دیتی ہے کہ بس بیٹا کچھ دیر اور. میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں جس کے ہونے پر امیر بچوں کو تو ہنسنے مسکرانے اور شرارت کرنے کا حق ہے اور جس کے نہ ہونے پر افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی. افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی. سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے. میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں. میرے دوست دولت کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو دولت کی طاقت کا اندازہ نہیں، شاید غربت کا کوئی تجربہ نہیں. فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، اریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا. گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا. میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں. شاید یہ نہیں جانتے کہ جب جہیز نہ ہونے پر غریب لڑکی کے سر میں چاندی چھلکتی ہے، بیماریوں سے فریش لاکھوں کی جنتا کیسے سسکتی ہے. کھلے آسمان تلے فاقوں سے جاں بلب رو رو بلکتی ہے، ہاتھ پھیلاتی ہے، مردار کھاتی ہے، چوری کرتی ہے یا پھر تن بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے. میں جو کہتا ہوں تو پھر مجھ پہ تعجب کیسا؟ سچ تو کہتا ہوں کہ ناداروں کی عزت کیسی. مجھے بتائیے تو صحیح کہ غریبوں میں شرافت کیسی. اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو چلیے میں آپ کو سوادی شاداب میں لے چلوں کہ جہاں سبز کھیتوں میں یہ دبکی ہوئی دوشیزائیں ان کی شریانوں میں کس کس کا لہو جاری ہے. کس میں جرت ہے کہ اس راز کی تشہیر کرے. سب کے لب پر کسی ہیبت کا فسوں طاری ہے. چلیے چلتے ہیں شہر کے اس چوراہے میں کہ جہاں ایک مادر ناشاد، ایک بنت حوا اپنی بچی کو لیے ہاتھ ہے پھیلائے ہوئے، چیتھڑے رحم کی دریوزہ گری کرتے ہیں دولت عفت و عصمت کو بچانے کے لیے. کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے میں آپ کو لاہور کے ان اونچے برجوں کے درمیان کھدی اخلاقی خندقوں تک لے چلوں کہ جہاں تحقیر کے شوکیسوں میں سجے یہ بے نور چہرے صرف اس لیے بکتے ہیں کہ ان کو جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے. میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں. چلیے سامعین میں آپ کو جمنا کے کنارے لے چلوں کہ جہاں ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر
ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ جی ہاں، یہ تاج محل ہے کہ جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں شاہجہاں کا یا ممتاز محل کا خیال تو آتا ہے، مگر اس معمار کا نہیں کہ جس نے اسے تعمیر کیا۔ لوگ جانتے ہیں تو اس امیر کو کہ جس کے پاس دولت تھی، مگر وہ غریب کہ جس کے پاس ہنر تھا اسے کوئی نہیں جانتا۔ میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں، میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں کہ اگر آج کوئی امیر کسی کا قتل کرتا ہے تو نوٹوں کے کاغذ سے اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے بے قصور بن جاتا ہے۔ کسی کا گھر ڈاکہ ڈالتا ہے تو ایک غریب کے گھر سر پہ اپنا گناہ ڈال کر خود بری ہو جاتا ہے۔ جیب تراشی کا الزام اس پر لگتا ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، سزا اسے ملتی ہے جیسے کوئی پولیس کی گرفت سے چھڑانے والا نہ ہو۔ کوڑے اس کی پشت پر لگائے جاتے ہیں کہ جس کی پشت پر کسی امیر کا ہاتھ نہ ہو، اور اس سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے کہ جو غریب ہو، مفلس ہو، نادار ہو۔ قسمت ہے یہ بد نصیب کی، عزت نہیں غریب کی۔ دنیا میں پیسے کا راج ہے اور عزت دولت کی محتاج ہے۔ میں بات اس لیے دولت کی کرتا ہوں۔